ایک طرف رسول اللہ کی حدیث ہے، ایک طرف امام کا قول ہے. کسی امام نے آج تک یہ کہا کہ میرے قول کو مانو، رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑو؟ ہو سکتا ہے اس امام تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، اس وقت اتنا ابلاغ نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا وہی قول ہے. اب بات سمجھیں. اب مثال دے رہا ہوں، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر فقہ حنفی میں مدت رضاعت 2.5 سال ہے اور قرآن و سنت میں 2 سال ہے، اختلاف آ گیا تو کس کی طرف لوٹنا چاہیے؟ قرآن و سنت کی طرف لوٹنا چاہیے. کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف آ جاتا ہے، کسی بھی مسئلے میں، تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے نا. بالآخر تو اس کو کہتے ہیں تقلید جامد سے بیداری ہونا. تقلید جامد نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی اب امام کا قول آ گیا میں نے اسی کا ماننا ہے. رسول اللہ کا قول آ جائے تو امام کا چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں نہیں ہم امام کا اس لیے نہیں چھوڑیں گے، امام نے ریسرچ کیا ہے، امام نے تحقیق کیا. یہ عذر اللہ کے سامنے نہیں چل رہا. میں تو اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ایک بندہ ہاتھ نیچے باندھتا ہے اس نیت کی بنیاد کے اوپر کہ رسول اللہ نے نیچے باندھے ہیں تو اس کا عقیدہ درست ہے. اچھا اس کا عقیدہ درست ہے، لیکن اس کا عمل کے بارے میں تحقیق کرے. یہ لوگ، میں بار بار ان 4 اماموں کی، ان عظیم ہستیوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے چند سال ہوئے تھے جب ان کا دور شروع ہو گیا تھا. اگر ہم کیلکولیٹ کریں نا تقریباً 18,500 دفعہ بنتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پبلکلی نماز پڑھی ہے. پھر جو اپنی کتابوں میں، جو اپنے لٹریچر سے نبی کی نماز کا ایک طریقہ نہیں سب کو سکھا سکے. اب یہ مسئلہ، اب آپ بات سمجھیں، ہم ان کو کہیں کہ ہم نے ان کی اندھی تقلید کرنی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں ان کو ایک میں اور آپشن، یہ آپ نے جو بات کی ہے ایک بیٹر انداز میں پریزنٹ کریں. نماز وہ ہے جو پبلکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس کی ہے. اب بات سمجھیں، اس کا طریقہ نہیں پتا سب کو. ایک جیسا کیا ہونا چاہیے پتا ہے؟ سارے کہتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں نہیں بات میں شیعہ کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ دو، بریلوی کہتے ہیں یہاں باندھو، اہل حدیث کہتے ہیں یہاں باندھو. اب میں یہ بات بتاتا ہوں. عقیدہ یہ پہلے بنوائیں عوام کا کہ نماز جو ہے ہم نے ویسے پڑھنی ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہے. اگر تو میں آپ کو یہ عملی طور پہ بتا رہا ہوں، اگر نیت واقعی، اگر آپ کی تحقیق ہے کہ رسول اللہ نے ہاتھ نیچے باندھے ہیں، لیٹس سپوز، اور آپ اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے مطابق نیچے باندھے ہیں، آپ کا عقیدہ درست ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں رسول اللہ نے تو اوپر باندھے تھے لیکن میرے امام نے نیچے باندھے تھے، تو اللہ کی قسم یہ عقیدہ غلط ہے. کوئی مسلمان یہ عقیدہ 90% مقلد یہ عقیدہ رکھتے ہیں. آپ کو یہ غلط فہمی ہے. 90% جو تقلید کرتے ہیں نا ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ رسول اللہ نے رفع یدین کیا ہے، وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ مردے بھی زندہ کیے ہیں. وہ تو کہتے ہیں جب ایک کمرے میں بیٹھ کے خطاب کرتے تھے پوری دنیا خطاب سنتی تھی. وہ تو یہ بات نہیں کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، سارے امام متفق ہیں، موطا امام مالک میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں، مسند شافعی میں، سارے مسالک کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سارے اٹھاتے ہوئے. جو نہیں کرتا وہ کس بنیاد پہ نہیں کرتا؟ آپ کے علم تقلید کی وجہ سے نہیں کرتا. اگر تو وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ رسول اللہ نے ایک نماز اس کے بغیر پڑھی ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں نا، رسول اللہ کی ایک حدیث آ جائے کہ رسول اللہ نے ایک نماز، صرف ایک نماز بغیر رفع یدین کے پڑھی ہے، ہم اس کو بھی سنت مانیں گے. رفع یدین تو شیعہ بھی کرتے ہیں، ہم اس کو بھی سنت مانگیں گے. رفع یدین تو شیعہ بھی کرتے ہیں. میں تو وہ شکر ہے یہ سنت کے اوپر عمل پیرا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت دیکھیں، رسول اللہ کی سنت اگر ایک دفعہ نہیں نہ کیا، میں اس کو سنت کہتا ہوں. یار ایک دفعہ بھی نہیں کیا، آپ تحقیق کریں تو آپ اس کو اپنائیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چلے یار نماز تو پڑھیں، نماز تو چلیں. ہم اگلے اس پہ آتے ہیں. یزید کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اس کے بارے میں بڑا کلیئر کٹ موقف ہے. وہ بڑا عام فہم ہے اور بڑا جائز ہے. ابھی آپ کو سناؤں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. میں کہتا ہوں اس کے اوپر اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی لعنت ہو جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا. میرا علم یہ نہیں کہتا کہ اس نے کیا. میں نے جس کا سوال نہیں کیا، میں نے یزید کا پوچھا. اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میری تحقیق کے مطابق وہ ملوث نہیں ہے. اگر وہ ملوث ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. اچھا، ایک اس کا بیٹا تھا، اس کے فوراً بعد اقتدار پہ بیٹھ گیا تھا، شاید یزید ثانی کہتے ہیں اس کو. 40 دن میرا خیال ہے وہ شاید اقتدار پہ رہا تھا، کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ میرے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے جو میرا باپ میرے اوپر ڈال گیا ہے، اور میں اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا جو اہل بیت کے خون سے تر ہے. اور وہ پھر غائب ہو گیا. اس کو کہیں یا تو کہیں اغوا ہو گیا یا غائب ہو گیا. یہ بڑی مستند کتابوں میں لکھا ہوا ہے. نہیں یہ روایت ضعیف ہے. دوسری بات یہ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. میں نے تو اتنی بڑی واضح بات کی ہے کہ سیدنا حسین کے قاتل کے اوپر اللہ، رسول اور فرشتوں کی لعنت ہو. ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتے. لیکن یہ کہنا اس نے کیا ہے تو یہ بات وہی ہے کہ اس بات کا مقدمہ کس کو درج کرانا تھا؟ اہل بیت کو. اہل بیت میں سے آپ ثابت کریں کسی نے کہا اس نے کیا. بات تو یہ ہے.
یہ بڑی عام اہل فہم بیت بات. تو بیچارے اس کے بعد جس حالت میں تھے اور بعد میں یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں جس اصل حالت میں میں رہے. راؤ صاحب یہ باتیں جو ہے نا یہ پروپیگنڈا وغیرہ میں اس کا ڈیفینڈ نہیں کر رہا, لیکن کوئی ایک مستند روایت کے محمد بن حنفیہ. اچھا چلیں واقعہ کربلا کے جو سب سے بڑے گواہ ہیں وہ کون ہے؟ امام زین العابدین ہے نا, ایک ہی امام ہے نا, ان کی کوئی الفاظ دکھا دیں. یہ نہیں ہے بات. اس کے بعد کتنے عرصے وہ کہاں رہتے سب کو پتا ہے. نہیں یہی نہیں, سب کو یہ ساری باتیں من گڑت ہیں. ایک بات بھی اگر درست ثابت ہو, ہم تو سند کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں, ایک روایت صحیح سند سے ثابت ہو ہمیں اس کے ماننے کے اوپر. آپ میرے سامنے دیکھیں, میں پبلکلی کہہ رہا ہوں, آپ میرے سامنے ایک روایت پیش کریں اس کے قتل کے اندر ملوث ہے, میں اس کا نام لے کے لعنت کروں گا. یعنی آپ یزید کو ملعون نہیں رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں؟ نہیں, میں اس کے بارے میں خاموش ہوں. ہمارا اہل حدیث اسکول آف تھاٹ سنیں اہل حدیث اسکول آف تھاٹ ہے نا, اسکول آف تھاٹ ہے یہ پورا, کہ اس سے نہ ہم محبت کرتے ہیں نہ اس کو ہم گالی دیتے ہیں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے, مجھے بتائیں کہ ہر برے بندے کو گالی نکالنا کیا فرض ہے؟ میں کہتا ہوں ایسے آدمی کو تو عین ایمان ہے. عین ایمان ہے. جس نے سیدنا حسین کو قتل کیا وہ ملعون ہے. بس بات ہے. آپ بات سمجھیں, ایک بندے کی تحقیق کے مطابق بات کرنی ہے نا. ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں نہ اس کو سب و شتم کرتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ تابعین کے بارے میں بھی یہ ہے. ہم اس سے اگر اوپر والی سٹیج میں جائیں تو اس کے اوپر تو اجماع امت ہے کہ کسی صحابی کے اوپر تو سب کرنا ویسے ہی. یزید کے بارے میں تو پتہ چل گیا کہ آپ اس کو معصوم سمجھتے ہیں. نہیں میں نہیں, پھر وہی بات میں کہتا ہوں, سیدنا حسین کا ہر قاتل ملعون ہے. اگر وہ شامل ہے تو مجھے اس آپ کی تحقیق میں وہ شامل نہیں ہے نا. میری تحقیق میں شامل ہے. معصوم ہونا الگ بات ہوتی ہے, معصوم تو نبی ہوتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا عمر سعد یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا. یہ باتیں یہ پرانی باتیں, پرانی بات نہیں ہے یہ تو. اس پہ تو سنی کتابوں میں بھی میں یہ کہہ رہا ہوں, اگر اس موضوع کے اوپر تو بات وہ ہوگی سند کے ساتھ باحوالہ, یہ باتیں وہاں پہ ہوں تو پھر یعنی اگر آپ کو میڈیا اس چیز کی اجازت دے تو آپ علماء کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرا دیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یزید سے کیا رسول اللہ کی زندگی میں دین مکمل ہے. یہ بڑی عام فہم بات ہے. میں کہتا ہوں لیٹس سپوز, میں آپ کا بیانیہ مان لیتا ہوں, یزید ملعون ہے, یزید خبیث ہے, مان لیا, میں نے مان لیا, سمجھے. اسلام کے کسی رکن کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اللہ سے ڈرنا بڑا فرق پڑتا ہے. نہیں فرق پڑتا شام بھائی, بہت فرق پڑتا ہے. نہ 5 نمازیں 3 بنتی ہیں, نہ قرآن میں تحریف ہوتی ہے, نہ دین اور شریعت میں تحریف ہوتی ہے. ایٹ لیسٹ جو آپ کہہ رہے ہیں 2 لاکھ لوگ جنہوں نے ابھی جماعت اہل حدیث جوائن کیا ہے, ان کو حقیقت پتہ چل جائے گی. وہ کہیں گے یار ہمارا صدر جمعیت اہل حدیث کہہ رہا ہے کہ یزید ملعون ہے, یزید قاتل حسین ہے. نہیں, اس سے دین کے اندر کیا فرق آئے گا؟ دین سے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. مجھے بتائیں 5 نمازیں 3 ہو جائیں گی؟ نبی کہہ کے گیا کہ میں 5 نمازیں 3 دین ہمارا رسول اللہ کی زندگی میں مکمل ہوا کہ یزید کے دور میں 5 نمازیں 3 ہونے کا فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ نبی ہمارے بیچ اپنی شریعت اور اطرت کو چھوڑ کے گیا ہے. اگر ہم اس کی اطرت کی اس لحاظ سے خدمت کر دیں کہ ہم ان کی عزت کہیں, آج کے لوگوں کو بھی بتائیں کہ وہ اتنے بڑے لوگ تھے اور میں اہل حدیث ہو کے مان رہا ہوں. آپ کا خیال ہے آپ اس کے اگر آپ نے یہ بنوانا تو آپ سیدنا حسن حسین کی شان ہم سے بیان کروائیں, ہم نہ کریں پھر